اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امائمہ وسیم، امیہ وسیم، حاجہ وسیم، زینب وسیم. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. آج میں آپ کو تجوید کی روشنی میں نورانی قاعدے کی تختی نمبر 1 سمجھانے کی کوشش کروں گی. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں. الف سے. الف منہ کے حالی حصے سے ادا ہوتا ہے. الف پڑھیں. الف. الف. ب. ب. با دونوں ہونٹوں کے اندرونی کناروں سے ادا ہوتا ہے. ب. ب. با میں ہونٹ اندر نہیں لے کر جانے. یہ ہونٹ جو ہیں ان کو اندر نہیں لے کر جانا، ہم باہر سے یہ ادا کریں گے. ب. ب. یہ جو ہونٹ ہیں ان کو اندر نہیں لے کر جانا. ب. ب. ت. ت. زبان کی نوک. ثناء ثناء ان دو دانتوں کو کہتے ہیں. زبان کی نوک جب ثناء کی جڑ کے ساتھ لگے تو ہم سختی سے پڑھیں گے. ت. ت. الف. الف. ب. ب. ت. ت. س. س. زبان کی نوک جب ثناء کے آدھے حصے کے ساتھ لگے تو نرمی سے ادا ہوتی ہے. س. 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 اور جیم. جیم. زبان کی نوک اور زبان کی جو جڑ ہوتی ہے، یہ جو گلے کی طرف یہ جو جڑ ہوتی ہے اوپر زبان کی نوک اور زبان کی جڑ جب اوپر تالو کے ساتھ لگے، جب اوپر لگے تو سختی سے ہم پڑھتے ہیں. جیم. اور جیم کو ہم 6 الف کے برابر بھی لمبا کرتے ہیں. جیم. جیم. ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے ہا ادا ہوتا ہے. پڑھیں. ہا. ہا. خا. حلق کے اوپر والے حصے سے خا ادا ہوتا ہے. خا. خا. جیم. جیم. ہا. ہا. خا. خا. دال. دال کو ہم 6 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. دال. دال اور تا کا مخرج ایک ہی ہے. زبان کی نوک جب ثناء کی جڑ کے ساتھ لگے تو سختی سے ادا ہوتا ہے. دال. لیکن تا کو تو ہم 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. ت. لیکن دال کو ہم 6 الف کے برابر لمبا کریں گے. اور زال اور سا کا مخرج بھی ایک ہی ہے. سا بھی نرمی سے پڑھی جاتی ہے اور زال بھی. لیکن جو دال اور زال ہوتے ہیں نا، اس کو ہم 6 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں اور تا اور سا کو ہم 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. اور زا اور سا کا مخرج کیا تھا؟ زبان کی نوک جب ثناء کے آدھے حصے کے ساتھ لگے تو نرمی سے زال ادا ہوتی ہے. وہ کا کیا مخرج تھا؟ زبان کی نوک اور زبان کی جو درمیان ہوتا ہے جب اوپر تالو کے ساتھ لگتا ہے تو وہ ادا ہوتا ہے. ز. یہ زبان کی نوک، یہ اوپر والے 2 دانت ہوتے ہیں اور یہ جو نیچے والے سامنے کے 2 دانت ہوتے ہیں ان کے ساتھ معمولی سی لگ جائے، جیسے سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے، ویسے ز، سین اور سواد اور شین ان کو سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے ان پہ. اور زا پہ بھی زبان کی نوک جب اوپر والے 2 دانت اور نیچے والے 2 دانتوں کے ساتھ معمولی سی لگ جائے تو ہم سیٹی جیسی آواز نکالتے ہیں. تو ز کرتے ہیں. اور زا بھی ہم سختی سے ادا کرتے ہیں. اکثر ہم زال اور زا کو ایک ہی پڑھتے ہیں. زال کا جو مخرج ہے زبان کی نوک اوپر ثناء کے آدھے حصے کے ساتھ لگے تو زال ادا ہوتا ہے. لیکن جو زا ہوتا ہے اس کا مخرج الگ ہے، اس لیے وہ الگ ادا ہوتا ہے اور وہ سختی سے. زال نرمی سے اور ز سختی سے. سین. سین اور زا کا مخرج ایک ہی ہے کہ جو سین ہوتا ہے زبان کی نوک
ऊपर वाले दो दांत और नीचे वाले दो दांतों के साथ मामूली सी लग जाए, सीन अदा होता है। सीन लेकिन हम सीन को 6 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। सीन सीन सीन। और अब सीन के बाद शीन। शीन को हम जीम के मखरज से ही पढ़ते हैं। जुबान की नोक और जुबान की जड़ जब ऊपर तालु के साथ लगे तो शीन अदा होता है। शीन शीन। और जो स्वाद होता है, स्वाद में शुरू में सफ़ीर होता है, जैसे सीटी ऐसी आवाज़ निकलती है उसे हम सफ़ीर कहते हैं। और लास्ट में इसमें कलकला होता है, यानी ये हम इसे हिला के पढ़ते हैं, हिला के थोड़ा सा मोटा भी पढ़ते हैं और हिला के भी पढ़ते हैं, और स्वाद को मोटा पढ़ते हैं। देखिए स्वाद। काफ की आवाज़ नहीं हमने निकालनी, इस तरह स्वाद। स्वाद की आवाज़ आती है वाद। गौद का मखरिज क्या था? गौद का मखरिज ये है, ये अभी तो हमने नोक की बात की, ये जो ज़ुबान की करवट होती है, ये साइड वाली, ये ऊपर की 5 जो दाढ़ें होती हैं ना, उनके साथ ज़ुबान की करवट जब ऊपर की 5 दाढ़ों के साथ लगे, इसमें लास्ट में कलकला होता है, मतलब हम हिला के और मोटा पढ़ते हैं। ज़ुबान की करवट जब ऊपर की 5 दाढ़ों के साथ लगे तो गौद अदा होता है। पर गौद और त्वा और ता का मखरिज एक ही है, ठीक है। जुबान की नोक सनावलिया की जड़ के साथ लगे तो अदा होता है, लेकिन इसमें से जुबान की नोक जड़ के साथ नहीं लगे, बल्कि ये जो जुबान के ये जो जड़ होती है, जुबान की ये जो पीछे से ये जो गले की तरफ एक जड़ होती है ना, ये जुबान की ये ऊपर तालु के साथ लगे, और जुबान की नोक जब सनावलिया की जड़ के साथ लगे, ये दोनों ऊपर लगते हैं ना, तो त्वा और वो अदा होता है। पर हमने तुआ पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे जुआ। जुआ और ता का मखरिज भी एक है, जुबान की जड़ और जुबान की नोक सनावलिया की जड़ के साथ लगे तो वो अदा होते हैं। उसके बाद आइन। आइन को हम हा के मखरिज से अदा करते हैं, लेकिन हा को तो हम 1 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं है, लेकिन जो आइन होता है उसे हम 6 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं आइन। और हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है, आइन भी हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं, लेकिन इसमें हम 1 अलिफ के बराबर हा को लंबा करते हैं और आइन को हम 6 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं, पहले पढ़े आइन, उसके बाद गाइन। गाइन और खा का मखरिज एक ही है, जुबान का ये जो खलक का ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ से खा आता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हा 1 अलिफ के बराबर लंबा होता है और आइन 6 अलिफ के बराबर। इसी तरह गाइन जो होता है वो 6 अलिफ के बराबर लंबा होता है और खा 1 अलिफ के बराबर। पढ़े गाइन, खा, गाइन। उसके बाद है फा। फा, ये जो ऊपर के ये 2 दांत होते हैं, ये हमने अभी तक तो इन 2 दांत ऊपर वाले पहले 2 दांत और नीचे वाले, ये जो इसके साथ 2 दांत होते हैं, एक ये तो 2 दांत होते हैं ना हमारे पहले, इसके साथ भी 2 दांत होते हैं इस साइड भी, हम जिसके साथ भी जुबान की नोक लगाए फा, लेकिन फा हम नरमी से पढ़ते हैं फा। जुबान की नोक जब इसके साथ वाले किसी भी इस साइड या इस साइड के साथ लग जाए ना 2 दांतों के साथ, तो फा नरमी से अदा होती है फा। ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो गला होता है, इसकी जो जड़ होती है, ये बस इस जड़ को ऊपर लगाने, गले की तरफ जो जुबान की जड़ होती है इसको ऊपर लगाए ना तो काफ अदा होता है। और काफ पता है हलूफ अलकला जो होते हैं, काफ, क़ा, बा, जीम, दाल,
اور جس کے لاسٹ میں دال آتا ہے اس میں ہم کلکلا کرتے ہیں, اور کاف میں بھی ہم کلکلا کرتے ہیں. دیکھیں اس طرح قاف قاف, اس کے بعد کاف, اور قاف اور قاف ایک ہی جیسے پڑھا جاتا ہے, لیکن قاف میں کلکلا ہوتا ہے لیکن اس کاف میں کلکلا نہیں ہوتا. یہ تو زبان کی جڑ اوپر لگتی ہے, لیکن ہم اسے سختی سے بھی پڑھتے ہیں, اس پہ کلکلا بھی کرتے ہیں. لیکن دیکھیں اس طرح ہم نے اسے موٹا بھی پڑھا, اس کاف کو موٹا پڑھتے ہیں اور اس کو نہیں پڑھتے. دیکھیں قاف, لیکن یہ جو دوسرا کاف لکھا ہوا ہے, پہلے تو قاف ہوتا ہے, دوسرا کاف. اس کاف کو قاف کے مخرج سے ادا کرتے ہیں کہ یہ جو گلک کی طرف کے جو زبان کی جڑ ہوتی ہے اسے اوپر تالو کے ساتھ لگائیں تو قاف اور کاف ادا ہوتا ہے. اور اسی طرح ہم دیکھیں قاف اور کاف ادا ہوتا ہے, لیکن جو قاف ہوتا ہے اس میں ہم کلکلا بھی کرتے ہیں اور لوگ موٹا بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس کاف میں ہم کلکلا نہیں کرتے, اسے موٹا بھی نہیں پڑھتے. اس کے بعد ہے لام. لام کو ہم 6 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. پھر لام. لام اور فا کا مخرج ایک ہی ہے کہ زبان کی نوک جب اوپر یہ جو دو دانت ہوتے ہیں سائڈ کے, ان کے ساتھ لگے تو لام ادا ہوتا ہے. اور میم, دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو آپس میں نرمی سے لگائیں گے تو میم ادا ہوگا. کہاں سے؟ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے کو آپس میں نرمی سے لگائیں گے تو میم ادا ہوگا. اور نون, نون میں نا ہم ہونٹ گول کرتے ہیں, اور میم جو ہوتا ہے نا ہم کوشش کریں کہ میم کی جو آواز ہے اسے ہم ناک پہ نہ لے کر جائیں, اور نون ہونٹ گول کرنے اور نون کو 6 الف کے برابر بھی لمبا کرنے. پڑھے نون, نون. اس کے بعد واو. واو میں ہم پہلے ہونٹ گول کرتے ہیں اس طرح. دیکھیں واو, پہلے ہونٹ دیکھیں ہم پہلے شروع میں بھی ہونٹ گول کیے, شروع میں ہونٹ گول کیے, اور ہم لاسٹ میں بھی ہونٹ گول کریں گے اس طرح واو واو واو. اس کے بعد ہے ہا. ہا اور ہا کا مخرج ایک ہی ہے, بلکہ ہا تو منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. ہا, حمزہ. حمزہ میں یہ ہے, حمزہ میں پہلے بھی ہا کی آواز نکلتی ہے اور لاسٹ میں بھی. دیکھیں غور سے سنیں, حمزہ 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 حمزہ. اور یا اور جیم کا مخرج ایک ہی ہے. زبان کی نوک اور زبان کی جڑ جب اوپر تالو کے ساتھ لگے تو جیم اور یا ادا ہوتا ہے. یا 1 الف کے برابر لمبا ہوتا ہے اور جیم 6 الف کے برابر. آخر میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں. امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. شکریہ. اللہ حافظ.